السلام علیکم ناظرین. وفاقی حکومت نے انتخابی اصلاحات سے متعلق جو ان کا کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے وہ اس کے اہم نکات سامنے لے آئے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ وہ اس کے اوپر اپنی تجاویز دیں اور آئیں مل بیٹھیں. اس کے اوپر کوئی بھی اگر ترمیم چاہتا ہے یا کوئی تجویز چاہتا ہے تو اس کے اوپر معاملات کو آگے بڑھایا جائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کے اوپر کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بالخصوص جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پی ٹی آئی کی قیادت اور بالخصوص پرائم منسٹر عمران خان بڑے عرصے سے اس کے اوپر بضد ہیں کہ آئندہ جو الیکشن ہوگا وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہوگا ریدر دین کہ بیلٹ باکس کے ذریعے یا اس پرچی کے اوپر مور لگانے سے ہو، بلکہ وہ مشین کے ذریعے ہوگا. تو اس جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی ہے اس کے فوائد بے شمار ہیں. اس کے کچھ مسائل اور چیلنجز بھی ہیں. دنیا کے بعض ممالک نے اس کو رائج کیا تھا، یورپ کی مثال دی جاتی ہے. کچھ ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس کو وڈرا بھی کیا کہ دوبارہ وہ جو ٹریڈیشنل کاغذ کے اوپر مور لگا کے یا نشان لگا کے ووٹ دینے کا طریقہ کار ہے اس کے اوپر آگے ہیں. لیکن ہمارے پڑوس میں انڈیا ہے جہاں پہ 50 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں اور ان کے تمام جو ریاستی انتخابات ہیں اور ایون ان کے جو لوک سبھا کے انتخابات ہیں وہ تمام کے تمام الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر ہوتے ہیں. اور انہوں نے جو چیلنجز ہیں یا جو مشکلات ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے کچھ سلوشن بھی نکالے ہیں. تو اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے. لیکن دیکھیں گے کہ یہ کہ جو اصلاحات کی جا رہی ہیں اس کے کی پوائنٹس کیا ہیں، میجر اہم نکات جو ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یا بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو کیوں تحفظات ہیں، وہ خوف زدہ کیوں ہیں، ان کا خوف بیسیکلی ہے کیا، کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے، وہ کیوں اس میں رکاوٹ بننا چاہ رہے ہیں. اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے اور پھر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور پاکستان کے تناظر میں خاص طور کے اوپر جو پاکستان کا آبادی ہے اور یہاں پہ جو لٹریسی ہے اور جو ٹرینڈ ہے یہاں کے اوپر جو سماجی معاشرتی ان کے تناظر میں کہ کتنی قابل عمل ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بھی ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو الیکشن ریفارمز پیکیج ہے اس کے جو اہم نکات میں سے سب سے اہم معاملہ تو یہی ہے کہ جہاں پہ الیکشن ایکٹ آف 2017 کی سیکشن 103 ہے، اس میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ جو ٹریڈیشنل بیلٹنگ کا طریقہ کار تھا اس کو چینج کر کے اب الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگائی جائے گی. اس کے علاوہ 48 اور اس قانون کے ایکٹ کے سیکشن ہیں جن کے اندر یا ترمیم کی گئی ہے یا ڈیلیٹ کیا گیا ہے یا نیا شک ڈالی گئی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو بیرون ممالک پاکستانی مقیم ہیں اس وقت ان کو بھی ووٹ کا حق دیا جائے گا. پاکستان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے کہ وہ یورپ، امریکہ، مڈل ایسٹ اور ایسٹ ایشیا میں روزگار کے لیے گئی ہوئی ہے، تو ان کو ووٹ کا حق دیا جا رہا ہے. اس میں جو آرٹیکل 94 ہے وہ اس میں امینڈ کی جا رہی ہے. آرٹیکل 202 جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ملک میں جو انتخابات کا تسلسل ہے، بروقت انتخابات اور شفاف انتخابات اور پاکستان میں جمہوریت کے فروغ کے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑے پرزور طریقے سے مطالبہ کرتی ہیں جی کہ جمہوریت کا تسلسل اور انتخابات کا تسلسل جو ہے وہ قائم رہنا چاہیے. لیکن جب ان کی اپنی جماعتوں میں الیکشن کا معاملہ آتا ہے، جب اپنی جماعت کے اندر جمہوریت کا معاملہ آتا ہے تو اس پہ تمام جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی جو پیکیج ہے کہ جی کہ ایک تو صرف اس جماعت کو رجسٹر کیا جائے جس کے کم سے کم 10,000 ممبر ضرور ہوں، اور دوسرا 213A سیکشن ہے اس میں جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے وہی کہا جا رہا ہے جی کہ جو آپ ہر پارٹی کے لیے لازم ہو کہ وہ اپنا سالانہ کنونشن جو ہے کہ وہ انعقاد کرے جس کے اندر ان کے جو تمام ممبرز ہیں یا جنرل کونسل ہے اس کے ارکان کو آ کر اظہار خیال کی آزادی ہو اور وہ بات کر سکیں اور پارٹیوں کے اندر جو انتخاب ہے اس کو بھی یقینی بنایا جائے. تیسرا جو ہے کہ ایک اور اہم اس کے اندر جو ترمیم کی جا رہی ہے وہ ہے جو پولنگ سٹاف ہے، اس کے اوپر بڑے بات کی جاتی ہے. ابھی ڈسکا میں کہا گیا جی پولنگ سٹاف دھند میں غائب ہو گیا تھا. کراچی ضمنی الیکشن ہوا تو اس میں ڈی آر او کے اوپر بڑی تنقید کی جا رہی ہے، پریزائڈنگ افسرز کے اوپر تنقید کی جاتی ہے. وہاں پہ کہا گیا جی لفافے دیے جا رہے ہیں، لیے جا رہے ہیں، پیسوں کی بات ہو رہی ہے. تو پولنگ سٹاف ہر دور کے اندر سیاسی جماعتوں نے سیاسی وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر عملے بھرتی کیے تھے، تو وہ پھر اپنی سیاسی وابستگی کا اظہار جو ہے کہ
الیکشن ڈے کے اوپر خاص طور پہ کرتے ہیں. تو اب یہ ایک نئی اس میں ڈالی جا رہی ہے کہ یہ پولنگ سٹاف کی تقرری ہے اس کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا. یہ بھی حق ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو کہ اگر اس میں کوئی سیاسی ورکرز کو یا ایسے افراد کو جن کی سیاسی وابستیاں بڑی نمایاں ہوں یا جن کے فیصلے یا جن کا کنڈکٹ جو ہے کہ وہ متنازع ہو تو ان کو پولنگ سٹاف نہیں ہونا چاہیے. ایک جو ووٹر لسٹوں کے اوپر بھی اس کے اندر کہا جاتا ہے یہ جعلی ووٹرز بنائے جاتے ہیں, بعض لوگ جو مرے ہوئے ہیں ان کے بھی نام ڈالے جاتے ہیں اور ان کے ووٹ کوئی اور بھگتاتا ہے, اور خاص طور پہ جو خواتین کی ووٹر لسٹیں ہیں ان کے اندر یہ بہت کام ہوتا ہے. تو اس کے بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ جو نادرا کا ڈیٹا ہے, جو شناختی کارڈ ہولڈر ہیں اور نادرا کا جو ڈیٹا ہے اس کو ووٹر لسٹ کنسیڈر کیا جائے اور اسی کو استعمال کیا جائے. اور پھر جو حلقہ بندیاں ہیں, ایک سب سے بڑا معاملہ جو ہے کہ جو پری پول ریگنگ میں ہوتا ہے وہ حلقہ بندیاں ہوتی ہیں کہ حلقے کو اس طرح سے بناتے ہیں, توڑتے ہیں کہ آپ کسی پارٹی کا ووٹ تقسیم کر دیں اور کسی پارٹی کا ووٹ ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیں, یا ایک حلقہ جو ہے چھوٹا کر دیں ایک کو بڑا کر دیں. تو اس کے ذریعے بھی الیکشن رزلٹ جو ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو یہ جو حلقہ بندیاں پہلے آبادی کی بنیاد پہ ہوتی تھیں, تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی نادرا کا ڈیٹا استعمال کر کے تو حلقہ بندیاں کی جائیں, تو جس سے اس میں کم امکانات ہوں گے کہ اچھا اس کے اندر کوئی گڑبڑ کی جا سکے. دو چیزیں اور جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ یہ کہا جا رہا ہے جی کہ ایک تو جو بیرون ممالک پاکستانی ہیں ان کو الیکشن لڑنے کا بھی حق دیا جائے. اس وقت پاکستان میں جو دوہری شہریت کے حامل پاکستانی ہیں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں ہے. پبلک آفس کے لیے وہ اہل نہیں سمجھے جاتے, سپریم کورٹ کے فیصلے بھی اس کے اوپر موجود ہیں. اور دوسرا جو آئینی ترمیم ہے وہ یہ ہے کہ سینٹ کا جو انتخاب ہو وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو. چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی پاکستان مسلم لیگ پیپلز پارٹی نے سب نے اتفاق کیا تھا, لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ سینٹ الیکشن میں ان جماعتوں نے اس ترمیم کی اس آرڈر کی جو ہے کہ وہ مخالفت کی تھی, اور پھر سینٹ الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. ابھی اصل معاملہ جو ہے وہ معاملہ الیکشن ووٹنگ مشین کے اوپر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر بڑا شور ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ قابل عمل ہے, بعض لوگ کہتے ہیں قابل عمل نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی کہتا ہے قابل عمل نہیں ہے, ہمیں بریفنگ دی جائے, بتایا جائے کیا ٹیکنالوجی ہوگی, اس کے کیا فوائد ہوں گے, کیا نقصانات ہوں گے, کیا چیلنجز ہوں گے. الیکشن کمیشن کے اجلاس میں اس چیز پہ بھی غور کیا گیا اور یہ بھی نوٹ کیا گیا جی کہ یورپی بعض ممالک کے اندر اس کو وڈرا کر دیا گیا ہے اور ابھی جو ہے وہاں پہ ٹریڈیشنل طریقہ کار استعمال ہو رہا ہے. تو دیکھیں کوئی بھی چیز ہو, کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو, اس کا اچھا استعمال اس کا برا استعمال ہر جگہ ہوتا ہے, دنیا کی ہر جگہ پہ ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل 100% صاف شفاف ہے. اس میں ٹیکنیکل ایرر بھی ہو سکتے ہیں, اس میں ہیومن ایرر بھی ہو سکتے ہیں. ہیومن ایرر کو روکنے کے لیے یا ہیومن انٹینشنز کو روکنے کے لیے ہوتا ہے جی کہ آپ کم سے کم انسانی وسائل کو استعمال کریں اور مشینی چیزیں استعمال کریں. اس میں ایک خدشہ یہ ہوتا ہے مشینی استعمال میں کہ وہ سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, ان سافٹ ویئرز کو کنٹرول کرنے کی بھی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. تو وہ اتھارٹی اگر بددیانت ہو جائے یا اس کی نیت خراب ہو جائے تو وہ کسی ٹائم بھی چیزوں کو مس یوز کر سکتی ہے. تو اس کے اندر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے. جو ای وی ایم ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین, تو اس میں بھی اس میں ایک ایشو یہ ہے. فوائد اس کے فنکشنل بڑے ایکوریٹ ہوتے ہیں, تیز ترین ہوتے ہیں, گنتی بہت فوراً ہو جاتی ہے, جلدی ریزلٹس جلدی آ جاتے ہیں, ڈیلے نہیں ہوتا. اور دوسرا جو ہے کہ انسانی وسائل کم سے کم اس میں یوز ہوتے ہیں. آپ کو اس کی لاگت میں بچت ہوتی ہے کہ آپ پیسے پے کرتے ہیں, جتنا زیادہ سٹاف پولنگ سٹاف ہوگا اس کو آپ پیمنٹس بھی ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہوں گی. تو یہ تو اس کے فوائد ہیں, اور جتنا بھی دھاندلی کے امکانات ہیں وہ کم سے کم ہو جاتے ہیں اس کے اندر. چیلنجز کیا ہیں پاکستان جیسے ملک کے اندر؟ ناخواندگی. ابھی لوگ جو ہیں ہمارے ہاں کاغذ کے اوپر مہر لگانا ان کو سمجھ نہیں آتی, اور ہمارے پارلیمنٹیرینز جو ہیں کہ ان کے ووٹ ضائع ہو جاتے ہیں. تو ایک ایشو یہ بھی ہوگا جی کہ اگر آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین لگائیں گے تو جس ملک کے اندر 50% آبادی ناخواندہ ہے تو وہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ووٹ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے, یا اس مشین کو آپریٹ صحیح نہیں کر سکیں گے تو ٹیکنیکل ایرر آ جائیں گے جس وجہ سے وہاں الیکشن پروسیس جو ہے اس میں ڈیلے ہو سکتے ہیں. پھر اس میں یہ کہا جا سکتا ہے جی کہ یہ کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہے, میں نے پہلے کہا کہ اس کے اندر فراڈ ہو سکتا ہے. اس سافٹ ویئر کو بالکل وہی ٹیکنالوجی استعمال کیا جو بلیک باکس میں کیا جاتا ہے کہ ہر چیز اس کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہے. تو اگر کوئی فزیکلی ایکسیس کر لیتا ہے اس سافٹ ویئر تک تو وہ اس کے اندر تبدیلی کر سکتا ہے, اور اس کی ایکسیس جو ہے وہ ایک خاص اداروں کو یا خاص افراد کو ہوگی.
تو اگر ان کی انٹینشنز ٹھیک ہیں تو یہ سسٹم ٹھیک کام کرے گا، اگر ان کی انٹینشنز ٹھیک نہیں تو یہ سسٹم بھی وہ کام کر سکتا ہے جو دھند یا خلائی مخلوق یا آر او یا کوئی بھی اور انتخابی عملہ جو ہے کرتا ہے، وہ یہ سسٹم بھی وہ کام کر سکتا ہے۔ تیسرا اس کے اندر ایک اور معاملہ جو اس کے اوپر کنسرنز ریز کیے جاتے ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں جو دوبارہ گنتی کا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں ہوتا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے کہ جو ووٹرز کی پروٹیکشن یا ووٹ کی پروٹیکشن جو ہے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے اور اس کی اسکروٹنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ معاملہ جو ہے انڈیا میں، جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے انڈیا کو ہم اس لیے کمپیریزن کرتے ہیں کہ وہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے اور آلموسٹ ہمارا جو سماجی اور معاشرتی اسٹرکچر، ڈھانچہ، مزاج، عادتیں، الیکشن، اس کے وعدے اور وہ سارے ایک قسم کے ہیں۔ تو 50 کروڑ سے زیادہ وہاں پہ ووٹر ہیں، پاکستان میں 10-11 کروڑ ہیں، 12 کروڑ ہو جائیں گے، چلیں اگلے الیکشن میں 12-13 کروڑ ہو جائیں گے۔ تو پاکستان سے کوئی 4-5 گنا زیادہ وہاں ووٹرز کی تعداد ہے۔ تو انڈیا میں 1989 یا 90 میں یہ الیکشن جو ای وی ایم جو ہے یہ متعارف کرائی گئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کچھ تجربات کیے اور پھر بعد میں دہلی ہائی کورٹ اور انڈین سپریم کورٹ کے جو فیصلے تھے 2011 میں، ان فیصلوں کے بعد پھر پورے انڈیا میں اب جو بھی انتخاب ہوتا ہے، خواہ وہ ریاستی انتخاب ہو جیسے ہمارے صوبوں کے انتخاب ہوتے ہیں یا جیسے ہمارے وفاق کے نیشنل اسمبلی کے وہاں لوک سبھا کے انتخابات ہوتے ہیں، تو اب سب کے سب جو ہیں وہ ای وی ایم مشین جو ہے اسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اب وہاں پہ وہ جو بیلٹنگ کا کام نہیں تھا، لیکن جب جو بھی وہاں پہ مخالف جماعتیں ہارتی تھیں انہوں نے دھاندلی کے الزامات، جیسے پاکستان کے اندر ہے ہر ہارنے والا دھاندلی کا الزام لگاتا ہے، تو وہاں پر بھی دھاندلی کے الزامات بہت لگائے گئے، شور شرابہ ہوا، معاملات عدالتوں تک گئے، پھر سپریم کورٹ میں معاملہ چلا گیا۔ تو 2014 میں پھر یہ ہوا کہ وہاں کی سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ ایک الٹرنیٹ ایسا ارینجمنٹ کریں جس کے اندر یہ جو خدشات ہیں کسی کے، کہ اچھا سافٹ ویئر تک ایکسیس کسی نے حاصل کیا ہے یا اس کو مس یوز کیا ہے اور اس کے ذریعے سے ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا رزلٹ چینج کیے گئے ہیں، تو اس کو انہوں نے کہا جی کہ آپ ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو وہ وی وی پیٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب وہ ووٹرز ویریفائڈ پیپر آڈٹ ٹریل، یہ سافٹ ویئر وہاں پہ تیار کیا گیا اور پھر جو آلٹرنیٹ اس کا جو ارینجمنٹس ہیں وہ بھی یہ کیے گئے، اور اب 2014 سے وہاں پہ جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں کورٹ نے یہ آرڈر کیا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اچھا آپ 100% کا جو یہ پیپر ٹریل کر سکیں۔ انہوں نے کہا جی کہ آپ ایز اے سیمپلنگ 2% لیں گے آپ، کہ وہاں سے اگر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اچھا اس کے اندر گڑبڑ ہوئی ہے تو آپ پھر ری الیکشن کر لیں، اگر وہاں سے اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ نہیں اتنے بڑے پیمانے پر یا نہیں ہے کوئی گڑبڑ تو پھر آپ اس الیکشن کو، اس کے نتائج کو تسلیم کر لیں۔ تو ابھی جو پاکستان کے اندر جو انتخابی اصلاحات کا معاملہ ہے تو اس میں بھی میرا خیال ہے سیاسی جماعتوں کو اور الیکشن کمیشن کو پاکستان کو جذباتی ہونے کی بجائے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہر الیکشن کو متنازع کیوں بنائیں، ہر الیکشن کو متنازع نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں الیکشنز کے اندر شفافیت کو، غیر جانبداری کو یقینی بنانا چاہیے، یہی تمام اداروں کا مینڈیٹ ہے۔ اور یہ دیکھے بغیر کہ اس میں یہ پی ٹی آئی کی ہیں یا پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں یا پی ایم ایل این کی تجاویز ہیں، جو بھی تجاویز الیکشن کی شفافیت کو، الیکشن کی غیر جانبداری کو یقینی بناتی ہیں، جس کے نتیجے میں عوام کا جمہوریت کے اوپر اعتماد بڑھتا ہے، تو ان تجاویز کا خیر مقدم کرنا چاہیے، ان تجاویز کو آپ قانونی اور آئینی ترمیم میں شامل کریں اور ان کو پاس کروائیں تاکہ عوام کا اس سیاسی، پارلیمانی، جمہوری نظام پر اور سیاسی جماعتوں پر اعتماد بحال ہو، انتخابات پر اعتماد بحال ہو۔ اسی سے پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق یا جمہوری حقوق یا جمہوری روایات ہیں وہ فروغ پائیں گی اور ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر چلے گا۔